السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وآتینا داود زبورا۔ باب اللہ سبحانہ وتعالی کا قول ہے وآتینا، اور دی ہم نے داود علیہ السلام کو زبورا، زبور ان کی کتاب کا نام ہے جو انہیں دی گئی۔ یہاں سے داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے کتاب الانبیاء میں۔ زبورا کا لفظ الزبر سے ہے، الزبر کہتے ہیں الکتب، کتابوں کو۔ واحدها زبور، اس کا سنگولر زبور ہے، نہیں زبور کی جمع زبر ہے، اور زبر کا معنی کتابیں ہیں، تو زبور کا معنی پھر کیا ہوا؟ کتاب۔ زبرتو کتبتو، زبرتو کا مطلب کیا ہے؟ میں نے لکھا۔ آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبی معہ، قال مجاہد سبحی معہ والطیر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے، داود کو، منا اپنی طرف سے، فضلا فضل یعنی فضل بزرگی عطا کی، یا جبالو اے پہاڑو، اوبی معہ اس کے ساتھ رجوع کرو۔ قال مجاہد کہتے ہیں اوبی کا معنی سبحی ہے، سبحی معہ کہ اس کے ساتھ تسبیح کرو۔ والطیر، اور پرندے، پہاڑ اور پرندے سب کے سب کیا کریں؟ داؤد کے ساتھ تسبیح کریں مل کر، یا ان کی تسبیح میں شریک ہو جائیں۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ تم کشادہ زرہیں بناؤ۔ زرہ وہ لباس ہوتا ہے نا جو جنگ میں پہنا جاتا ہے پروٹیکشن کے لیے۔ الدروع، سابغات کا معنی ہے الدروع، زرہیں۔ وقدر فی السرد، اور اندازے پر رکھو ہلکے میں، یعنی اس کی جو کڑیاں ہوتے ہیں وہ گول گول سے چھلے ہوتے ہیں، ان کے درمیان کیا کرو؟ یعنی ان کو ایک اندازے پر رکھو، فاصلہ جو ہے ان کا۔ المسامیر والحلق، یعنی اس کی کیل اور اس کے حلقے یا چھلے۔ ولا ترق المسمار، اور نہ پتلے کرو کیل، فیتسلسل، کہ وہ لٹک نہ جائے، یعنی کھلی نہ چھوٹ جائے، ڈھیلی نہ ہو۔ ولا تعظم، اور نہ ہی اس کو اتنا موٹا کرو عظمت سے، فینفسم، کہ وہ ٹوٹ جائے۔ یعنی لوہے کا لباس بنانا آسان کام نہیں، ان کی کڑیوں کو، ان کی تار کو، ان کے سائز کو بہت مناسب جگہ پر ایک اندازے کے ساتھ رکھنا ہوگا اور ان کو باہم جوڑنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا کہ یا تو وہ لباس بہت ڈھیلا ہوگا تو اپنا مقصد پورا نہیں کرے گا، یا پھر وہ اتنا سخت ہوگا کہ وہ آپس میں ذرا سے بھی ہل جل سے ٹوٹنے لگ جائے گا، کریک ہو جائے گا۔ افرغ انزل، افرغ کا معنی ہے انزل، اتار، نازل کر۔ بسطتن، بسطتن کا معنی ہوتا ہے فراخی، زیادتن و فضلن، زیادہ ہونا اور فضیلت کے معنوں میں۔ وعملوا، اور عمل کرو، صالحا نیک، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیات آتی ہیں ان میں سے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی امام بخاری نے یہاں مختلف لوگوں کے اقوال کے ذریعے کیا ہے۔ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده۔ رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی ہے، ان کی کنیت ابو جعفر ہے اور ان کو المسندی بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قال، آپ نے فرمایا، خففا، ہلکا کیا گیا، خفیف کر دیا گیا، علی داود، داؤد علیہ السلام پر،
القرآن قرآن، یعنی ان کی کتاب کو قرآن کہا جا رہا ہے یہاں، یعنی زبور کا پڑھنا ان کے لیے بہت ہلکا کر دیا گیا، بہت آسان کر دیا گیا. فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ، تو وہ حکم دیتے تھے اپنے جانوروں کے بارے میں، فَتُسْرَجُ، تو ان کی زین کسی جاتی تھی، یعنی زین کسے جانے کا حکم دیتے تھے کہ جانوروں کو سواری کے لیے تیار کرو. فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، تو وہ پڑھ لیتے تھے ساری زبور، قبل ان تسرج دوابه، اس سے پہلے کہ ان کے جانوروں کی زین کسی جائے. یہ ان کا معجزہ تھا، اللہ نے ان کو خاص صلاحیت اور قوت عطا کر رکھی تھی کہ وہ اتنی تھوڑی دیر میں پوری کی پوری زبور پڑھ لیتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو صحیح تلاوت کے ساتھ، صحیح ترتیل کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ، بہت جلد سپارہ مکمل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بہت دیر لگتی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خاص صلاحیت ہوتی ہے. کسی کی زبان رواں ہوتی ہے، کوئی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو ہر شخص سے اس کی کوشش دیکھی جاتی ہے کہ وہ کیا کوشش کرتا ہے، کیا محنت کرتا ہے. لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص قوت عطا کی تھی. وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور وہ نہیں کھاتے تھے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی سے. زرہیں بناتے، بیچتے، خود کمائی کرتے اور اس آمدنی سے کھاتے پیتے. رواہ موسیٰ بن عقبہ، اسے موسیٰ بن عقبہ نے روایت کیا ہے، ان صفوان، صفوان سے، ان عطاء بن یسار، عطاء بن یسار سے، ان ابی ہریرہ، انہوں نے ابو ہریرہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، جو ہم تک پہنچی. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی بعض علاقوں میں یہ رواج ہوتا ہے شبینہ کا. کبھی سنا ہے شبینہ؟ اس میں کیا کرتے ہیں، ایک رات میں کیا کرتے ہیں، پورا قرآن پورا کر لیتے ہیں. اگرچہ یہ مسنون نہیں، یعنی اس کی اجازت نہیں، ہمیں کم سے کم 3 دن ضرور لگانے چاہیے قرآن پاک مکمل پڑھنے کے لیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں کو تیز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، یا صلاحیت ہوتی ہے، یا ان کے اندر قوت ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ کوئی شخص نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والا ہو، لیکن مسنون حدود کے اندر رہ کر. یعنی بعض لوگوں کو تھوڑی عمر بھی ملتی ہے، لیکن اس تھوڑی عمر میں وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. اور کئی لوگ 100 سال جیتے ہیں، لیکن بس صرف جیتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں سے رشک کرنا چاہیے کہ جو ہماری ہی طرح دنیا کے باقی سارے کام کاج کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور بھی اچھے اچھے کام کرتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ انسان کی نیت ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوشش، محنت، پریکٹس. یعنی کوئی بھی کام کرنے سے آتا ہے. کسی بھی چیز کو اگر بار بار آپ دہرائیں گے، بار بار کریں گے، تو انشاءاللہ ایک دن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے لیے خصوصاً بچوں کو بچپن سے ہی بہت سی چیزیں سکھا دینی چاہیے، کیونکہ بچپن میں سیکھنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پختگی جو ہوتی ہے بچپن کی وہ ساری زندگی کام آتی ہے. جو بچے بچپن میں قرآن پاک صحیح طریقے پر پڑھ لیتے ہیں، ان کو خوش قسمتی سے اچھا استاد میسر آ جاتا ہے، تو بڑے ہو کر ان کو رواں قرآن پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. لیکن جو لوگ بڑی عمر میں پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بہرحال ایک دقت ضرور ہوتی ہے. تو خواہ قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہو یا کسی اور نیکی کا، تو اس میں انسان کو نیت، ارادہ، کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ میں اس تھوڑی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کام کر جاؤں. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب اخبره وابا سلمة بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال. اس حدیث کو یحییٰ ابن بکیر نے روایت کیا ہے، یعنی امام بخاری نے ان سے حدیث لی ہے. یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر مخزومی ان کی نسبت ہے، اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمرو. یہ عمر کے آگے جب واو ہوتی ہے تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انی اقول، کہ میں یہ کہتا ہوں. یعنی عبداللہ بن عمرو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عبداللہ یہ کہتے ہیں واللہ لأصومن النہار،
اللہ کی قسم میں ضرور بضرور دن میں روزہ رکھوں گا، ولا اقومن اللیل، اور میں ضرور بضرور ساری رات قیام کروں گا، ما عشت، جب تک میں زندہ ہوں، پوری زندگی روزے رکھوں گا اور ہر رات جاگوں گا قیام کرنے کے لیے، رات کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یعنی پورا دن بھی عبادت اور پوری رات بھی عبادت۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت الذی تقول، تم ہو جو یہ بات کہتے ہو، تم ہی نے کہا ہے۔ اب دیکھیے کہ پہلے آپ تصدیق کرتے ہیں، آپ کو پہلے یہ بات پہنچائے گی، کسی نے آپ کے پاس ذکر کیا کہ عبداللہ ابن عمر کا یہ نظریہ ہے، تو آپ نے پھر عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ واقعی تم کہتے ہو، واللہ لأصومن النہار ولأقومن اللیل ما عشت، کہ اللہ کی قسم میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور ہر رات ضرور جاگوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ قلت قد قلتہ، میں نے کہا جی ہاں میں نے ہی اس کو کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ قال، فرمایا، انک لا تستطیع ذلک، تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ فصم وافطر، روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو، یعنی نہ بھی رکھو۔ وقم ونم، اور قیام بھی کرو اور سویا بھی کرو، نم نوم سے ہے۔ وصم من الشہر ثلاثۃ ایام، اور ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو۔ فإن الحسنۃ بعشر امثالها، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، یعنی ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہوگا، تو 3 روزوں سے پورے مہینے کے روزے خود بخود ہو جائیں گے۔ وذالک مثل صیام الدہر، اور ایسا کرنا گویا سارا زمانہ روزہ رکھنا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ روزہ رکھنا ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا، انی اطیق افضل من ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بھی زیادہ کی استطاعت رکھتا ہوں، اس سے بھی افضل کام کر سکتا ہوں۔ قال، فرمایا، فصم یوما، تو روزہ رکھو ایک دن، وافطر یومین، اور افطار کرو 2 دن، ایک دن روزہ رکھو 2 دن چھٹی کرو۔ قال قلت انی اطیق افضل من ذلک، میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اس سے بھی زیادہ روزہ رکھ سکتا ہوں۔ قال، فرمایا، فصم یوما وافطر یوما، تو پھر ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن روزہ نہ رکھو۔ وذالک صیام داود، اور یہ صوم داؤدی ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہو اعدل الصیام، اور یہ سب روزوں سے زیادہ افضل ہے۔ قلت، میں نے کہا، انی اطیق افضل منہ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بھی بہتر کی طاقت رکھتا ہوں۔ قال لا افضل من ذلک، فرمایا اس سے افضل کوئی چیز نہیں، کیونکہ اگر انسان ہر روز ہی روزہ رکھے تو پھر وہ روزہ رکھنا نہیں، کیونکہ اس کا پھر انسان کا جسم عادی ہو جاتا ہے، اور جو عبادت عادت بن جائے پھر اس میں لطف نہیں رہتا، خشوع و خضوع نہیں رہتا۔ تو اگر انسان روزہ رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک دن نہیں رکھتا، پھر روٹین ٹوٹ جاتی ہے، پھر رکھتا ہے، پھر تو یہ زیادہ تکلیف کی بات ہے نا، اس لیے یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسعر حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، خلاد بن یحییٰ حدیث روایت کرتے ہیں، یہ امام ہیں، محدث ہیں، صدوق ہیں، ان کی نسبت السلمی ہے اور کنیت ابو محمد ہے، کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ لیس بہ باس، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کی اور وہیں تقریباً 213 ہجری میں وفات پا گئے۔ حدیث کے راوی صحابہ میں سے پھر عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں، وہ کہتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم انبأ انک تقوم اللیل وتصوم النہار، کیا مجھے کسی نے خبر نہیں کی، یعنی کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم قیام کرتے ہو رات کو اور روزہ رکھتے ہو دن کو۔ فقلت، تو میں نے کہا، نعم، جی ہاں۔ فقالا، تو فرمایا، فإنک اذا فعلت ذلک، بس بے شک تم اگر یہ کرتے رہو گے، حجمت العین ونفحت النفس، تو آنکھ کمزور ہو جائے گی اور جان کمزور ہو جائے گی، یعنی آنکھیں جو اندر دھس جائیں گی کمزوری کی وجہ سے، اور تم لاغر ہو جاؤ گے، تمہاری جان بھی کمزور ہو جائے گی، تمہارے میں کوئی ہمت طاقت نہیں ہوگی۔
سم من کل شہر ثلاثۃ ایام، ہر ماہ 3 روزے رکھو، فذالک صوم الدہر، تو یہ گویا ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے، او کصوم الدہر، یا ہمیشہ روزہ رکھنا ہے۔ قلت انی اجدنی، میں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ قوت پاتا ہوں۔ قال مسعر یعنی قوت، مصر کہتے ہیں یعنی قوت، انی لاجدنی یعنی میں اپنے آپ میں پاتا ہوں یعنی قوت پاتا ہوں۔ قال فصم صوم داود علیہ السلام، تو آپ نے فرمایا پھر تم صوم داؤدی کا اہتمام کرو، داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو۔ وکان یصوم یوما ویفطر یوما، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ ولا یفر اذا لاقا، اور جب دشمن سے ملاقات کرتے تو فرار حاصل نہیں کرتے تھے، یعنی ڈٹ کے مقابلہ کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بہادری کے بارے میں قرآن مجید میں کہاں ذکر آیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں۔ انہوں نے کس کو قتل کیا تھا؟ جالوت کو۔ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کر دی۔ یعنی اس کے بعد یہ بہت پرومیننٹ ہو گئے اور ان کی صلاحیتوں کا لوہا مان لیا گیا، اور پھر جب اس وقت کا بادشاہ فوت ہوا تو اس کے بعد ان کو بادشاہ مان لیا گیا۔ باب احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داود واحب الصیام الی اللہ صیام داود کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ ویصوم یوما ویفطر یوما۔ قال علی وهو قول عائشہ ما الفاہ السحر عندی الا نائما۔ باب احب الصلاۃ الی اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے محبوب نماز صلاۃ داود، داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، یعنی رات کی نماز تہجد۔ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب روزے صیام داود، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کان ینام نصف اللیل، داؤد علیہ السلام آدھی رات سوتے تھے۔ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور 1/3 جاگتے۔ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور اس کا چھٹا حصہ پھر سو جاتے، یعنی پہلی رات سوتے، پھر جاگتے، تہجد پڑھتے، اور پھر آخری رات کا کچھ حصہ فجر سے پہلے پھر سو جاتے۔ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ قال علی، علی ابن مدینی کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ عائشة، اور یہ حضرت عائشہ کا قول ہے یہ جو اس کے موافق ہے۔ ما الفاہ، نہیں میں پاتی تھی آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، السحر عندی، سحری کے وقت میرے پاس، الا نائمن، مگر آپ سو رہے ہوتے تھے، یعنی آپ بھی اسی طرح پہلی رات سوتے، پھر اس کے بعد جاگتے، تہجد پڑھتے، اور آخر میں پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے تھے۔ اور ایسا کرنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو دل کیا چاہتا ہے؟ سویا ہی رہے، اور جب جاگ جاتا ہے تو دل کیا چاہتا ہے؟ جاگتا ہی رہے۔ لیکن سونا جاگنا نفس پر زیادہ شاق اور گراں ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ تہجد پڑھنے کی فضیلت بھی آپ کو پتہ چلتی ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي سمع عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما واحب الصلاة الى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه۔ حدثنا قتيبة بن سعد، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ بن سعد نے روایت کیا ہے، اور ان کی کنیت ابو رجا ہے، اور ان کو قتیبہ بن سعید بھی کہا جاتا ہے۔ ثقفی ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، یعنی پہلے یہ غلام تھے پھر ان کو آزاد کر دیا گیا، تو انہوں نے اپنا وقت علم دین حاصل کرنے میں خرچ کیا۔ انہوں نے سفیان سے، اور سفیان نے عمرو ابن دینار سے، اور انہوں نے عمرو ابن اوس الثقفی سے روایت کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داود، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کان یصوم یوما، وہ ایک دن روزہ رکھتے، ویفطر یوما، اور ایک دن افطار کرتے، واحب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داود، اور سب سے زیادہ محبوب نماز
داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، کان ینام نصف اللیل، آپ آدھی رات سوتے، ویقوم ثلثہ، اور اس کا تہائی حصہ عبادت کرتے، وینام سدسہ، اور اس کا چھٹا حصہ سو جاتے، یعنی آرام کرتے، یعنی چھٹے حصے میں سو جاتے، یہ مطلب ہے۔ اصل میں جو رات کی نماز ہے، نیند چھوڑ کر اٹھنا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ نماز ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آدھا یا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، یعنی ہاف یا 1/3، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں اس پر ایمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور کہتا ہے، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے؟ ہماری کوئی دعائیں ہوتی ہیں، کوئی ضروریات ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے، حاجتیں پوری ہو جائیں، دعائیں قبول ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ خود اس وقت پکارتے ہیں، لیکن ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ اس کو بخش دیا جائے؟ حتیٰ کہ صبح پھوٹ جاتی، یعنی فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی پریشانی کا شکار ہو تو اس کے حل کے لیے رات کو اٹھ کر اللہ سے دعا کریں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھنی یا کسی وجہ سے اٹھا نہیں جا رہا، بیمار ہیں آپ یا سفر پر ہیں یا کوئی بھی مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں اگر رات کو سوتے سوتے آنکھ کھل جائے، آپ کروٹ بدل رہے ہوں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، خواہ کوئی کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہوا ہو۔ تو لیٹے لیٹے بھی اپنے رب کو پکاریں اور دعائیں کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ سو جاتے تھے تاکہ دوبارہ اٹھ سکیں۔ سیار بن سلامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ابو برزہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنائی، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کرتے سنا۔ سیار کے شاگرد شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے سیار سے کہا کہ آپ نے اپنے والد سے خود سنی ہے یہ حدیث؟ سیار کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح سنا ہے جس طرح میں اس وقت آپ سے سن رہا ہوں۔ میں نے اپنے والد سے سنا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو ابو برزہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو نصف رات تک مؤخر کر دیتے اور اس میں پرواہ نہیں کرتے تھے، یعنی آپ کو پسند ہی ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھی جائے، اور آپ عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے اور اس سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے۔ نہیں، مغرب کے بعد سونا نہیں چاہیے، اور پھر جب عشاء پڑھ لی جائے تو اس کے بعد بات چیت اور ادھر ادھر کی چیزیں بند کر دی جائیں، پھر سو جائیں تاکہ دوبارہ اٹھ سکیں۔ وہی ٹائم جو آپ دیر تک جاگ کر گزارتے ہیں اور پھر سوتے ہیں اور سوتے ہی چلے جاتے ہیں تاکہ فجر بھی چلی جاتی ہے، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ اپنے سونے کے اوقات کو پیچھے لایا جائے، جلدی سویا جائے اور پھر جلدی دوبارہ اٹھا جائے تاکہ تہجد کا جو افضل وقت ہے اس کو پا سکیں۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے پوچھا، رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے، یہ سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ تو ابو ذر نے کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا سوال کیا تھا جس طرح تم نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں، لیکن ایسا کرنے والے بہت کم ہیں۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم دوبارہ نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے ساتھ ہی نفل پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، تو تہجد پڑھنے کا افضل وقت کیا ہے؟ نصف رات یا اس کے بعد، یعنی پچھلے پہر رات کے۔